السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز تحفظ اسلام ہند کے زیر اہتمام منعقد عظیم الشان آن لائن تحفظ القدس کانفرنس کی 14ویں نشست سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد حکیم الدین قاسمی صاحب نے فرمایا کہ فلسطین کی سرزمین پر قائم کی جانے والی صہیونی ریاست اسرائیل ایک ناجائز اور غاصب ریاست ہے، جس نے 1948 میں بعض عالمی طاقتوں کی پشت پناہی سے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کیا، جو گزشتہ 75 سالوں سے مسلسل فلسطینی عوام کو قتل کر رہی ہے اور ظلم و بربریت کی بدترین داستانیں رقم کر رہی ہیں، اور آج بھی اس سرزمین سے فلسطینی عوام کے وجود کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ جب فلسطین کی زمینوں کو بیچنے کے لیے عرب علماء نے اجازت دی تھی تو اس فیصلے پر ہمارے اکابر علماء دیوبند راضی نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ارض فلسطین کے ساتھ ایک ظلم اور زیادتی کے مترادف ہوگا۔ صہیونی ریاست کے قیام سے اس سرزمین کے اصل وارث یعنی فلسطینی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے، ان کے گھر بار، کاروبار اور حیاتی زندگی تنگ کر دی جائے گی، جبکہ بیت المقدس قبلہ اول بھی غاصب صہیونی ریاست کے قبضے میں چلی جائے گی۔ مولانا نے غزہ میں ہونے والے قتل عام پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت غزہ بچوں کے قبرستان میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس علاقے میں روزانہ سینکڑوں بچے اور بچیاں جاں بحق یا زخمی ہو رہی ہیں۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر چکی ہیں۔ غزہ میں بے تحاشا بمباری اور زمینی حملوں کے ساتھ ہی اہل غزہ کے لیے اناج، پانی اور غذا کی سپلائی بھی بند کر دی گئی ہے، جس کے بعد فلسطینی عوام بھوک اور پیاس سے بھی پریشان ہو کر موت کی نیند سو رہے ہیں۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے فرمایا کہ غزہ کی صورتحال دن بدن اور مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ افسوس کہ جنگی اصولوں کی دھجیاں اڑانے اور انسانی بنیادوں پر حملے کے باوجود اس ظلم و ستم کو روکنے کے بجائے دنیا کے نام و نہاد انسانیت دوست ممالک اور عالمی حقوق انسانی کے محافظ تنظیمیں اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں، اور دوسری طرف عالم عرب بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، جو قابل افسوس ناک ہے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے فرمایا کہ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے بے حد مقدس ہے۔ یہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور فلسطین انبیاء کا مسکن اور مدفن ہے، لہٰذا مسجد اقصی اور ارض فلسطین سے مسلمانوں کا مذہبی اور ایمانی تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج فلسطین اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پورے عالم اسلام بے چینی کا شکار ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ اس وقت فلسطین اور غزہ میں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، لہٰذا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام اور کفر کی شکل نہ دے کر اسے ظالم اور مظلوم کی شکل دینی چاہیے، اور دیگر اقوام عالم کو ساتھ لے کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے فرمایا کہ نہ صرف مذہبی اعتبار سے بلکہ تاریخی اعتبار سے سرزمین فلسطین پر مسلمانوں کا حق ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مولانا نے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ اس دنیا میں بہت سارے ظالم پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے ایسی پکڑ کی کہ آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے، کیونکہ ظلم کی شب زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل حال رہتی ہے۔ لہٰذا یاد رکھے کہ ایک وقت آئے گا جب ظالم اسرائیل کا نام و نشان نہیں رہے گا اور فلسطین دوبارہ آباد ہوگا، جس پر مسلمانوں کا مکمل اختیار ہوگا۔ مولانا نے فرمایا کہ جمعیت علماء ہند روز اول سے اہل فلسطین و غزہ کے ساتھ کھڑی تھی، کھڑی ہے اور آئندہ بھی کھڑی رہے گی۔ نیز غزہ پر اسرائیل کی جارحیت، وحشیانہ حملوں اور مظالم کی جمعیت علماء ہند نہ صرف شدید مذمت کرتی ہیں بلکہ اہل فلسطین و غزہ کے لیے مدد و معاونت کے لیے بھی کوشاں ہے۔ مولانا قاسمی نے فرمایا کہ ایسے حالات میں امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اہل فلسطین غزہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے، اسرائیلی جارحیت کے خلاف دیگر اقوام عالم کو لے کر صدائے احتجاج بلند کرے۔